بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اجرنی من النار۔ محترم ناظرین، 22ویں روزے کے وظائف کے ساتھ ممتاز احمد ربانی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ انشقاق کی تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے جہاں آپ کو اور بہت سارے روحانی اور اخلاقی فائدے حاصل ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ظاہری فائدے ہوں گے ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی موذی چیز ڈنگ مارتی ہے، ڈس دیتی ہے، تو اس کے ڈنگ مارنے کے بعد جو جسم میں زہر سرایت کرتا ہے، جو اذیت اور تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو ایسے تمام ناظرین کے لیے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو اور اس وقت آپ کسی ایسی صورت میں ہیں کہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سورہ انشقاق کی تلاوت کریں 7 مرتبہ، اور آپ اپنے جسم پہ یا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو سورہ انشقاق کی تلاوت کر سکتا ہے تو وہ 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے وہ اس شخص پہ دم کر دے کہ جس کو کسی موذی جانور نے، کسی موذی حشرات الارض نے ڈنگ مارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا، اس کے جسم سے ڈنگ کا زہر ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ ایسے ناظرین کہ جن کو بعض اوقات کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، تو میں ان کے خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کریں اور گلاب کے عرق کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ عرق گلاب لے کر اس کے اوپر یہ سورہ مبارکہ 7 مرتبہ تلاوت کر کے پھونک ماریں، اور اس کے بعد وہ گلاب کا عرق آپ پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور ایسی خواتین جو بچے کی ولادت کے مراحل میں ہوتی ہیں اور اس اذیت اور تکلیف سے ان کو بچانے کے لیے اگر سورہ انشقاق 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ یا گڑ پہ دم کر کے ان کو پانی پلا دیا جائے یا گڑ کھلا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاں بچے کی ولادت کے سارے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ یہ مرحلہ بڑی آسانی سے گزر جائے گا، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چائلڈ اور مدر ان دونوں کو اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا، صحت و تندرستی اور اپنی امان عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مطففین کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ المطففین۔ یہ بھی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جہاں اس کے بہت سارے اخلاقی اور روحانی فائدے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی ان لوگوں سے کیا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے، اور کوئی چیز بیچتے ہیں تو ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا ہے، ان کے لیے ویل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سورہ مبارکہ ہمیں دیانتداری کا سبق دیتی ہے، یہ معاملات میں ہمیں فیئرنس کا درس دیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے ایک ظاہری فائدہ بھی ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھ کے کسی ایسی چیز پہ کہ جس کو دیمک لگنے کا اندیشہ ہو، آپ یہ سورہ مبارکہ تلاوت کر کے اس پہ پھونک مار دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیمک سے محفوظ فرما لے گا۔ آج بہت ساری چیزیں گھر میں فرنیچر ہوتا ہے اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس چیز کو دیمک کے لگنے کا اندیشہ ہو، یہ سورہ مبارکہ سورۃ المطففین آپ پڑھ کے پھونک مار دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیمک سے محفوظ فرما لے گا۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الانفطار کی تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ۔ یہ بھی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے،
اور یہ جادو ٹونے کا مؤثر علاج ہے۔ آج لوگ ہر تیسرا بندہ پریشان ہے، کسی سے آپ بات کر لیں، وہ جی کسی نے میرے کاروبار میں بندش پیدا کر دی ہے، یہ رکاوٹ کر دی ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے۔ وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ آج تو جگہ جگہ پہ ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا کام ہی لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر ان کو لوٹنا ہے۔ خوش قسمتی سے انسان کو کوئی روحانی بندہ ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسا کوئی فرد، کوئی ایسا نیک اور صالح بندہ دستیاب نہ ہو تو آپ سورۃ الانفطار کی کثرت سے اپنے گھر میں تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کے تمام افراد کو جادو ٹونے سے محفوظ فرما لے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی فرد بلا وجہ قید کے اندر ہو، کہ بلا وجہ اس کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے یا کہیں پکڑ کے اس کو قید کر دیا گیا ہے، تو آپ اس سورہ انفطار کی تلاوت کریں یا اس کو سجیسٹ کریں، تجویز کریں کہ وہ سورہ انفطار کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعزت رہائی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ التکویر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بھی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ تکویر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں، کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے کہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا آغاز کرتے ہیں، کسی اچھے ادارے میں ان کو داخل کرواتے ہیں، تو آپ سورہ تکویر کو 21 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کام کو شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام میں خیر ہی خیر پیدا فرما دے گا۔ آپ کے کام میں جملہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، جلد خراب ہو جاتی ہے، تو ان تمام بیماریوں اور امراض کے لیے سورہ تکویر آپ نے 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح بعض لوگ آشوب چشم کا، آنکھ کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، آنکھوں میں جالا بن جاتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتی رہتی ہے، تو ان تمام بیماریوں کے لیے سورہ تکویر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ آج 22واں روزہ ہے اور آنے والی رات 23ویں رات ہے، ممکن ہے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، ممکن ہے یہ رات وہ ہو کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس رات آپ نے 23 مرتبہ، 23ویں رات کی مناسبت کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد 23 مرتبہ آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی، اپنی اولاد کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور آپ کی جو نیک اور جائز حاجات ہیں آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، کل انشاءاللہ آپ سے نئے وظائف کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔